السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بعدہ شکر گزار ہوں نبی مسجد کے ذمہ داران کی اور نوجوانوں کے اس ٹیم کی جو ہر سال آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر مختلف علماء کرام کے بیانات کو لے کر کے پیش رہتے ہیں، اور ہر سال کی طرح ان سال بھی یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے جس میں مختلف موضوعات پر مختلف علماء کرام کے بیانات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے جہود کو، ان کے محنتوں کو قبول فرمائے۔ جس موضوع کے تعلق سے مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کلپ کے اندر میں اس تعلق سے چند اہم باتیں سب سے پہلے آپ کے ذہن میں بیٹھانا چاہوں گا اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وہ چند اہم باتیں یہ ہیں، نمبر 1 کہ مال اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کسی کو مال کم دیتا ہے اور کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ نمبر 3، مال پورا کا پورا اللہ کا ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین مال دینے کے بعد اس میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ پر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارتا ہے۔ یہ 4 اہم باتیں آپ کے سامنے، آئیے ان چاروں چیز کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ مال یہ اللہ رب العالمین کا ہے، مال پورا کا پورا یہ اللہ کا ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ تم اللہ کے مال میں سے دو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، تم اللہ کے مال میں سے دو، الذی آتاکم، جو اس نے تمہیں دیا۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ مال پورا کا پورا اللہ کا ہے، مال پر اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ کیوں؟ کیسے پتا چلا؟ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ نے مال کی اضافت، مال کی نسبت اپنی طرف کی۔ کیا فرمایا؟ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، تم اللہ کے مال میں سے دو۔ اللہ نے مال کی نسبت اپنی طرف کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مال اللہ کا ہے، مال ہمارا نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، ہم کو مالدار بنایا، ہم کو دولت سے نواز دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال ہمارا ہو گیا۔ مال پورا کا پورا اللہ کا ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تم اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا۔ یہ پہلی بات کی دلیل۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین کسی کو مال کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ہی کام ہے۔ دلیل، کئی مقامات پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار اسلوب میں، بے شمار طریقوں سے یہ بات کی ہے۔ فرمایا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بہت زیادہ مال دیتا ہے۔ اور کہیں اسی چیز کو اس انداز میں فرمایا لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ مقالید السماوات والارض یہ اللہ کے ہاتھ میں، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے جو مقالید ہیں، آسمان اور زمین کی جو کنجیاں ہیں، جو خزانے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا مالک ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے رزق میں چاہتا ہے کشادگی عطا کرتا ہے، جس کے رزق میں چاہتا ہے خوب کشادگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خوب مال دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہاں پر اور جان لیں، یہ اللہ رب العالمین جو مال کسی کو کم دیتا ہے اور کسی کو زیادہ دیتا ہے،
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دے رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب ہے، اور جس کو اللہ کم دے رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ مال کا کم دینا اور زیادہ دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، اس میں بھی آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ کسی کو زیادہ مال دے کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ کسی کو زیادہ دے کر کے اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ، اس کو میں نے مال دیا ہے تو مال پانے کے بعد اب یہ شکر گزاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ میری عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا یہ ناشکری میں اور کفر میں مبتلا ہوتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا۔ اور اللہ کسی کو کم دے کر کے یہی دیکھنا چاہتا کہ میں نے اپنے اس بندے کو کم مال دیا ہے تو اس مال کے کم پانے کی وجہ سے وہ اس کا رویہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا شیوا کیا ہے، وہ کون سا راستہ اپنا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے رزق میں چاہتا ہے کشادگی عطا کرتا ہے اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دو باتیں اور دونوں کی دلیلیں۔ تیسری چیز، مال دینے کے بعد اللہ رب العالمین اس میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کی دلیل انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے آخری آیت میں ارشاد فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ یہ لوگ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم کو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی تھی، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، جب تم کو اس بات کی دعوت دی جاتی تھی، تمہیں اس بات کی طرف بلایا جاتا تھا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جب دعوت دی جاتی تھی تم کو، تو ہوتا کیا تھا؟ فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ لوگ بخیلی کرتے تھے، کچھ لوگ اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کتراتے تھے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، کہ تم کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن تم خرچ نہیں کرتے ہو، خرچ کرنے سے دور بھاگتے ہو، اس میں بخل سے کام لیتے ہو۔ تو سنو فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلْ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخیلی کرے گا، جو مال نہیں خرچ کرے گا، مال پانے کے بعد اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، تو اس کی وہ بخیلی وہ اس کے نفس کے ساتھ۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ بخیلی کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو دے گا، اجر کا مستحق ہوگا، اللہ رب العالمین کے پاس ثواب کا مستحق ہوگا۔ اب وہ مال نہ خرچ کر کے بخیلی کر کے اپنے آپ کو اس اجر سے، اس ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ تو وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخیلی کرے گا تو اس کے اس بخیلی سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اس کے اس بخیلی سے بذات خود اس کا ہی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ وہ مال ہونے کے باوجود بخیلی کر کے اپنے آپ کو اس ثواب سے، اس اجر سے، اللہ رب العالمین کی رضا سے، اس کی خوشنودی سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے بڑی پیاری بات کی واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تم کو خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے یہاں کمی ہے یا اللہ کے خزانے میں کمی، نہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، اللہ مالدار ہے، تم فقیر ہو، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو غنی ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، محتاج اللہ تمہارا نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ نے تم کو مال دیا، تمہارے مال میں کشادگی دی ہے، مال پورا کا پورا اللہ کا ہے، اب اللہ تمہیں مال دینے کے بعد اس میں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو تم بخیلی سے کام لے رہے ہو،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ اس بخیلی کا انجام تمہارے ہی اوپر آنے والا ہے۔ تم خود اپنے آپ کو اللہ کے اجر سے، ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو۔ اللہ تو غنی ہے، فقیر تو تم اللہ کے ہو۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اور اہم باتیں تھیں مال کے تعلق سے جو اس کلپ کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی پر اس کلپ کا خاتمہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز دوسرے کلپ میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمارے عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے جہود کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔